لے، پتھر کو بوسہ دے۔ اب یہ کون سا پتھر ہے؟ یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کو کملی والے مصطفیٰ نے کعبے میں لگایا ہے، یہ وہ پتھر ہے جس کو عمر دیکھ کے پکار کے کہتا ہے اے حجر اسود تو پتھر ہے، میں عمر ہوں، تو پتھر ہے، میں پتھروں کو توڑنے والا ہوں، میں پتھر شکن ہوں، میں پتھروں کو مانتا نہیں۔ لیکن آج عمر مجبور ہے، تو بے شک نفع و نقصان کا مالک نہیں، لیکن عمر مجبور ہے، اے پتھر میں تجھے چومنے پر مجبور ہوں، اس لیے نہیں کہ تو نفع و نقصان دے گا، کہا اس لیے چومتا ہوں کہ میرے کملی والے مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ جہاں حضور لگ لگے جہاں پہ حضور کے لب لگے ہیں، میں تو حضور کے لبوں کو چوم رہا ہوں، میں تو مصطفیٰ کے لبوں کو چومتا ہوں۔ کملی والے آقا نے اور بھی حجر اسود کے بارے میں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا حجر اسود اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ پتہ چلا کہ جو حجر اسود کو چومتا ہے خدا کے دائیں ہاتھ کو جو اس کی شان کے لائق ہے، دائیں ہاتھ کو چومتا ہے۔ اور فرمایا جب حجر اسود ہے، جب کوئی چومتا ہے تو یہ گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ حجر اسود کو چومو تو حجر اسود گناہوں کو چوس لیتا ہے، اور چوس چوس کر یہ کالا ہو گیا ہے۔ گناہوں کو چوس کر قیامت کے دن کیا کرے گا حجر اسود؟ حجر اسود حشر کے میدان میں تلاش کرے گا کون کون سا ہے جس نے مجھے چوما ہے، جو جو اس کو چومتا ہوگا اس کو پکڑتا جائے گا، جنت میں داخل کرتا جائے گا۔ حاجی پر انعامات کی بارش ہو رہی ہے، پہلے کہا نظر پڑے جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی، اب کہا حجر اسود کے قریب کھڑے ہو کے اب حجر اسود کو چوم۔ اب جب حضرت حجر اسود کو چومے گا گناہ سارے دھل جائیں گے، حجر اسود کو چومے گا تو اللہ کا دایاں ہاتھ چومے گا، حجر اسود کو چومے گا تو مصطفیٰ کے لب جہاں لگے ہیں ان لبوں کے، مصطفیٰ کے لبوں کو چومے گا۔ اب حاجی کی تو موج لگ گئی، حاجی کہتا ہے چومتے تو جا رہا ہوں، رش بڑا ہے، آگے جا نہیں سکتا، کمزور ہوں، دھکے کھا نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا، کملی والے اب کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر چوم نہیں سکتا تو اس طرح کر، حجر اسود کی طرف اشارہ کر۔ اچھا اشارہ کیا، اشارہ کر کے کیا کروں؟ کہا تو اپنے ہاتھ چوم لے، اپنی انگلیاں چوم لے۔ کہا اگر میں اشارہ کر کے انگلیاں چوموں تو پھر کہا تیرا حجر اسود چومنا ہو جائے گا۔ ہمیں سنیوں پتہ چل گیا، ہمارا عقیدہ کھل کے سامنے آ گیا۔ اب وہ مولوی وہ حاجی جو یہاں پہ کہتا تھا انگوٹھے چومنا شرک ہے، انگوٹھے چومنا نہیں چاہیے، آج وہی حاجی وہاں پہ کھڑا ہے، بار بار یوں کرتا ہے، بار بار انگلیاں چومتا ہے۔ اس حاجی سے پوچھو، اس مولوی سے پوچھو، مولوی صاحب پاکستان میں انگوٹھے چومے تو کہتے ہو شرک ہو گیا، یہاں پہ اپنے ہاتھ پورے کا پورا ہاتھ ہی چومتے جا رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں حجر اسود ہے؟ کہا حجر اسود دور سے نظر بھی نہیں آ رہا، تو ایسے کر کے کیا کرو گے؟ کہا تصور میں جب لایا جائے نا حجر اسود اور پھر انگلیوں کو چوما جائے تو چومنا ہو جاتا ہے، تو پھر اس مولوی کو کہہ دو اگر تم تصور میں حجر اسود لاؤ تو چومنا ہو جاتا ہے،